ہمیں بھی مولا کی جوتیوں کے صدقے ان مسائل کے جواب دیے ہیں جو صدیوں سے علماء نے پوچھ رکھے تھے کہ اہل علم سے جواب چاہیے. ہم نے علم بانٹنے والے سے بھیک مانگی. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. علامہ عبداللہ لہروی تہرانی علامہ کا ہم نے آج سے 90 برس پہلے آپ کے شہر لاہور میں جی حرات کے تھے، پھر تہران آئے. ناصر الدین شاہ قاجار کا زمانہ تھا. صاحب جوہر سے ہر دور میں دشمنی ہوتی ہے. چونکہ بادشاہ اپنی خلات شاہی سے آپ کی پاپوش کی گرد صاف کرتا تھا اور اب آپ کو حسد ہوا ہے ہماری یہ عزت کیوں نہیں. جو جہان کے الزام تھے ان پہ کھڑے پیدل ہجرت کر کے اس وقت تو ہند کہلاتا تھا یہ سارا ہندوستان پہنچے. یہاں بھی سکھ کا ساز بارہ نہیں لینے دیا گیا. انہوں نے ایک سوال کیا تھا اور حکیم نے پوری مجلس ملتان میں اس مسئلے پر پڑھی. میں نے کہا پھر مجھ تک پہنچا ہے میں اپنے حصے کا کام کر دیتا ہوں. انہوں نے سوال یہ کیا تھا، اگر آپ کا دل چاہ رہا ہو تو بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا انہ لقرآن کریم لا یمسہ، اور زیادہ آ گئی نا. انہ لقرآن کریم فی کتاب میں مکنون، یہ قرآن جو ہے چھپی ہوئی کتاب میں ہے. لا یمسہ الا المطہرون، سوائے طاہرین کے کوئی نہ چھوئے. انہوں نے کہا میرا علماء سے سوال اتنا ہے کہ قرآن کو تو بغیر وضو کے مس نہیں کر سکتے. رسول نے تو کبھی کسی سے نہیں کہا تھا پہلے وضو کرو پھر مجھ سے ہاتھ ملاؤ. سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ چلے تو نہیں نئے دوستوں. کہا تو کیا کیا ہے؟ رسول کو بغیر وضو کے مسلمان بھی چھو رہے ہیں، یہودی بھی، مجوسی بھی، عیسائی بھی، مشرک بھی، ابو لہب بھی. چکر کیا ہے؟ بڑے ایک پوری مجلس تو میں نہیں دوہرا سکتا. تلخیص بتا رہا ہوں آپ اس جملے میں. ایک لوٹا پانی کا ہے، اس میں ایک قطرہ نجاست چلی جائے پورا لوٹا نجس. گھڑا ہے، قطرہ نجاست گئی، گھڑا ناپاک. دیگ ہے، دیگ ناپاک. دریا ہے، اب قطرہ نہیں تنوں کے حساب سے دریا میں نجاست پھینکتے جاؤ، باہر رجس ہوگا. دریا میں جا کے حکم طہارت میں ڈھل جائے گا. تو میں نے کہا قرآن کی طہارت لوٹا ہے، رسول کی تطہیر سمندر ہے.